السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ اللہ مالک نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن حکیم کو نازل کیا، اور اس کی مثل احادیث رسول بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے قرآن حکیم کی کسی آیت کے ذریعے کوئی بات پہنچ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے کوئی بات پہنچ جائے۔ جس طرح قرآن حکیم کی آیت کو سن کر وہ سر جھکا دیتا ہے، اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح سند سے اس تک پہنچ گئی، اس کو سنتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے۔ بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ان کے خود تراشے ہوئے موقف کے خلاف ہے، خود بنائے ہوئے مذہب کے خلاف ہے، تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں حدیث کو رد کرنے کے لیے، اس کی تعویل باطل کرنے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ انہی اقوال کے اندر ایک قول یہ ہے کہ خبر واحد وہ حجت نہیں ہے، عقائد ہو یا فروعی مسائل ہوں تو یہ وہ خبر، وہ حدیث جس کو بیان کرنے والے کسی دور میں ایک کم سے کم یا ایک قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ 10 افراد ہوں، تو اس روایت کو خبر واحد کہہ کر ٹھکرا دیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب ان کے اپنے خود تراشے، خود ساختہ بنائے ہوئے باطل مذہب کے خلاف ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر ان کو اپنے مذہب کے مطابق موضوع، من گھڑت، ضعیف روایت مل جائے تو اس سے بھی سہارا لے لیتے ہیں، لیکن اگر صحیح حدیث ہو اور مذہب کے خلاف ہو، مذہب سے ٹکرا رہی ہو، بزرگوں کے اقوال سے ٹکرا رہی ہو، تو خبر واحد کا ٹھپا لگا کر اس روایت کو کنڈم کر دیا جاتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں جو ہم تک کس طرح پہنچی کہ آپ نے ایک شخص کے ذمہ لگایا، آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا، اور ایک صحابی جا کر پیغام دے رہا ہے تو وہ فرد واحد ہوا، وہ خبر واحد ہوئی یا نہ ہوئی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1395 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 19، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ آپ یمن کی طرف جائیے اور ان کو دعوت دیجئے اللہ کی توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف اور میری رسالت کی طرف۔ یہ پیغام توحید عقیدہ ہے یا نہیں؟ عقیدہ ہے۔ پیغام رسالت پر ایمان لانا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا یمن کی طرف توحید کا پیغام دے کر، رسالت کا پیغام دے کر، کتاب و سنت کی دعوت دے کر، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں، آپ کی اس دعوت کو مان لیں، تو پھر ان کو بتانا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ توحید کو مان لیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، رسالت کو مان لیں، تو پھر ان کو پیغام دینا کہ اللہ نے تم پہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کو بتانا أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، تو پھر ان کو خبر دینا کہ اللہ نے تمہارے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو تمہارے غنی لوگوں سے لے کر فقیر لوگوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ دین اسلام کا پورا پیغام
لے کر یمن جانے والے کون ہیں؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ وارضا۔ دوسری روایت جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2939، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران کو اپنا خط بھیجا اور قاصد کو حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دو، اور بحرین کا گورنر اسے کسریٰ تک پہنچائے گا۔ جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا تو وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا اور اس خط کو پھاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر جانے والا کون تھا؟ ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام اسلام شاہ ایران کی طرف پہنچا رہا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3745 سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا، لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، میں تمہارے پاس ایسا امانت دار شخص بھیجوں گا جو کامل امین ہوگا، مکمل امانت والا شخص ہوگا، اور وہ شخص میں تمہاری طرف بھیجوں گا۔ لوگوں نے آپ کی طرف گردنیں اونچی کی کہ آپ جس کو تلاش کر رہے ہو سکتا ہے وہ ہم ہی ہو۔ ہر کسی نے اپنے سر کو اٹھایا تو آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وارضا، آپ نے ان کو بلایا اور ان کو روانہ کیا۔ دین اسلام کا پیغام اہل نجران کی طرف لے جانے والا ایک شخص تھا۔ یہ بہانہ بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ٹھکرانے والے باطل نظریے پر ہیں، گمراہی پر ہیں، حق راہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2007، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے فرمایا، اذن فی قومک او فی الناس یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کر دو، ان من اکل فلیتم بقیت یومہ، جس نے کچھ کھا پی لیا ہے تو باقی دن پورا کرے، یعنی کچھ نہ کھائے پیے۔ وَمَن لَّمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، اور جس نے نہیں کھایا وہ روزے کی حالت میں رہے۔ یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، کس سے؟ ایک آدمی سے، ایک شخص سے، اور ایک شخص نے اپنی قوم میں یا لوگوں میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7251 عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، انہوں نے فرمایا لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ان کے پاس آنے والا آیا اور اس نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن نازل ہوا، وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کریں، لہذا تم لوگ بھی نماز میں کعبے کی طرف منہ کر لو۔ یہ خبر دینے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر، ایک شخص۔ تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لانے والے کو یہ کہہ کر نہیں ٹھکراتے تھے کہ یہ تو خبر واحد ہے، پورا دین کا پیغام لے کر یمن کی طرف جا رہے ہیں، ایک شخص نجران کی طرف جا رہے ہیں، ایک شخص صحابہ کو پیغام مل رہا ہے، ایک شخص پیغام دیتا ہے، اور وہ حالت نماز میں ہی قبلہ اپنا بیت اللہ کی طرف چہرے کو موڑ لیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد عقائد کے اندر یا فروعی مسائل کے اندر بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ ان تک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت پہنچتی ہے تو وہ فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ جو بہانے آج تراش لیے گئے ہیں احادیث پر عمل کرنے سے بھاگنے کے لیے، یہ بات کی پیداوار ہے، یہ لوگوں کے تراشے ہوئے ہیں، اس کا تعلق سلف صالحین سے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی محبت ایسے پیدا فرما دے کہ ہم حدیث رسول سنیں اور وہ صحیح حدیث ہو، صحیح روایت ہو، صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو تو ہم پھر فوراً اس پہ اپنا سر جھکانے والے بنیں، اپنے باطل نظریات کے خلاف آنے والی حدیث رسول کو ٹھکرانے یا اس کی کوئی باطل تعویل کرنے کے راستے تلاش نہ کریں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔